آپ دیکھ رہے ہیں افق ٹی وی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ خواجہ اعظم، ایک نئی تحقیق کے ساتھ، جس کے تحقیقار ہیں کبریا صدیق۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا؟ کیا دوسری سائنسی ایجادات کی طرح اس پر بھی ابتدائی کام مسلمانوں کا تھا؟ کیا اسلام کولمبس سے پہلے ہی نئی دنیا امریکہ میں پہنچ چکا تھا؟ کیا ریڈ انڈینز کی اکثریت مسلمان تھی؟ کیا کرسٹوفر کولمبس نے کیوبا میں ایک پہاڑی پر مسجد بھی دیکھی تھی؟ کیلیفورنیا کس زبان کا لفظ ہے؟ دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کی بروقت دستیابی کے لیے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے۔ کولمبس جب انڈیا کا راستہ دریافت کرنے نکلا تھا تو وہ مسلمان ملاح لے کر ساتھ نکلا تاکہ اس راستے کو دریافت کیا جا سکے، مگر سوال یہ ہے کیا مسلمانوں نے خود اس راستے کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اور کیا مسلمان کولمبس سے پہلے امریکہ اور نئی دنیا دریافت کر چکے تھے؟ اس سلسلے میں جو سب سے پہلے ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ ترک امیر البحر پیری رئیس کا دنیا کا ترتیب دیا گیا نقشہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نقشہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ ایسا لگتا ہے کسی نے خلا میں جا کر یہ نقشہ ترتیب دیا ہے۔ اس نقشے میں امریکہ اور نئی دنیا کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس نقشے کو سلطنت عثمانیہ کے ترک امیر البحر پیری رئیس پادشاہ، جو کہ ایک ماہر جغرافیہ دان تھے، یہ 1513 عیسوی میں بنایا تھا۔ بعد میں اس نے 1528 میں اس سے بہتر نقشہ ترتیب دیا، جس میں اس عظیم ترک ایڈمرل نے دوسری دفعہ دنیا کا نقشہ کھینچا، جس میں سے چھوٹا حصہ شمال میں لیبراڈور اور نیو فاؤنڈ لینڈ سے فلوریڈا، کیوبا، جمیکا اور جنوب میں وسطی امریکہ کے کچھ حصوں تک گرین لینڈ اور شمالی امریکہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کولمبس نے اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے کہ 21 اکتوبر 1492 بروز پیر جب اس کا جہاز کیوبا کے شمال مشرقی ساحل پر گبارا کے قریب سفر کر رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت پہاڑ کی چوٹی پر ایک مسجد دیکھی۔ اسلام نے نئی دنیا امریکہ میں ہسپانویوں کے لیے ایک طرح کے نقشے کا کام کیا، یہاں تک کہ کیلیفورنیا کے نام کے اصل بھی عربی ہے، جو کہ ورڈ کیلف سے بنا ہے۔ ہسپانویوں نے یہ نام 1535 میں ڈراپ آف آئی لینڈ سے لیا، جو صدیوں سے اموی خلافت کا حصہ رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ صدیوں کی جنگ کے بعد ہسپانویوں نے مسلمان نام اصلاحات کو استعمال کیا، کیونکہ باوجود اس کے عیسائی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن مسلمانوں کی ہر چیز میں جدت تھی اور وہ اس کو اپنی ضرورت خیال کرتے تھے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی ایک تقریر میں دعویٰ کیا تھا مسلمانوں نے کولمبس سے 300 سال پہلے 1178 میں امریکہ دریافت کر لیا تھا اور کولمبس سے پہلے وہاں مقامی مسلمان موجود تھے۔ کولمبس سے قبل امریکہ میں مسلمانوں کے آثار قدیمہ اور دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اردوغان واضح طور پر یوسف مروح کے کام کا حوالہ دے رہے تھے، جو امریکہ کی سنت فاؤنڈیشن سے وابستہ ہے۔ ان کے اس دعوے پر امریکن میڈیا نے بہت مذاق اڑایا اور اسپینش میڈیا نے کہا وہ اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کریں، لیکن ترک صدر اپنے دعوے پر قائم رہے ہیں۔ ترک صدر اردوغان نے کہا کہ وہ کیوبن صدر سے درخواست کریں گے اس پہاڑ کی اونچائی پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے جہاں کولمبس نے ایک مسجد کی ہے۔ کچھ لوگوں نے مسلم اسپین میں ایک مشہور جغرافی کے کام کا حوالہ دیا جس نے 10ویں صدی میں ایک ایسا نقشہ تیار کیا تھا جس میں جنوبی امریکہ کا خاکہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان خود مغربی افریقہ سے نئی دنیا امریکہ میں آئے تھے۔ 1522 میں ہسپانویہ کے شاہی گورنر نے اسپین کی ملکہ زیبیلا کو خط لکھا اور درخواست کی وہ ان مسلمانوں کی آمد کو کم کریں۔ گورنر نے بتایا باغیوں میں سے بیشتر 11ویں صدی سے مسلمان ہیں۔ اسی طرح 1607 میں ورجینیا کمپنی نے مسلمانوں کی جیمز ٹاؤن کالونی کی بنیاد رکھی، جو اس سے ایک صدی سے زیادہ پہلے ہی امریکہ پہنچے تھے۔ 1630 میں میساچوسٹس بے کالونی کی بنیاد رکھی گئی۔ پروٹسٹنٹ ازم کے وجود سے پہلے کیتھولک ازم کے بعد اسلام امریکہ کا دوسرا توحید پسند مذہب تھا۔ ابتدائی امریکہ کے مسلمانوں کو فراموش کرنا بہت مشکل ہے، اس کا براہ راست ایک سیاسی تعلق سے ہے۔ امریکہ میں مذہب کی تاریخ پر مجازی اینگلو پروٹسٹنٹ اجارہ داری نے امریکہ میں مسلمانوں کی نصف ہزار سالہ موجودگی کو فراموش کیا ہے اور اسے متعلق اہم سوالوں کے واضح جوابات دینا مشکل بنا دیا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ 8 صدیوں کی مسلم حکمرانی نے اسپین پر ایک گہری ثقافتی میراث چھوڑی، جس کا ایک ثبوت امریکہ کی ہسپانوی فتح کے دوران واضح طور پر کبھی کبھی حیرت انگیز طریقوں سے ہوتا ہے۔ برنل ڈیاز ڈیل کاسٹیلو، جس نے 1492 میں میکسیکو کو فتح کیا، لکھا ہے اپنے انداز میں بہت اچھے لباس پہنے، لکھ کر مقامی خواتین رقاصوں کے ملبوسات کی تعریف کی اور مورس خواتین کی طرح لگتا ہے۔ لکھا مورس یورپین مسلمانوں کو کہتے تھے۔ مقامی امریکی مذہبی مقامات کا حوالہ دینے کے لیے ہسپانوی باضابطہ طور پر ایسکوٹا استعمال کرتے تھے، جو کہ ہسپانوی میں مسجد کو کہا جاتا ہے۔ انا ہوک آج کا ٹیکساس اور میکسیکو سے سفر کرتے ہوئے کورٹس نے بتایا اس نے 400 سے مساجد دیکھی ہیں۔ تو پھر امریکہ یا امریکن کا کیا مطلب ہونا چاہیے؟ کیا امریکہ کی تہذیب و ترقی میں مسلمان قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ مسلمان شروع ہی سے عظیم تر امریکہ کا حصہ تھے، ان میں وہ حصے بھی شامل تھے جو ریاست متحدہ امریکہ بن گئے تھے۔ 1527 میں مراکش کے ساحل سے تعلق رکھنے والا ایک عرب مصطفی زیموری پین ڈی فیلو ڈی نرویز کی سربراہی میں ہسپانوی مہم میں غلام کی حیثیت سے فلوریڈا پہنچا۔ تمام تر مشکلات کے باوجود زیموری نے اپنی جان بچائی اور اپنی زندگی
زندگی بسر کی، خلیج میکسیکو کے ساحل سے جنوب مغربی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ساتھ سفر کیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک معروف اور معزز طب کے آدمی بنائے جانے سے پہلے مقامی لوگوں کی خدمت بھی کی۔ 1542 میں نارویز مہم کے 4 زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک کبیزا ڈی واکا نے پہلی یورپی کتاب شائع کی۔ ڈی واکا نے ان مشکلات اور مصائب کے بارے میں بتایا جو فاتحین کو پیش آ رہے تھے۔ ان 8 سالوں میں جو بچ گئے تھے انہوں نے امریکہ میں گھومتے ہوئے گزارے۔ ڈی واکا نے اعتراف کیا مسلمان گائیڈ امریکہ میں ان کی مجبوری تھے۔ 2001 میں پرنسٹن یونیورسٹی میں ایسٹرن اسٹڈیز کے عظیم پروفیسر نے مسلم ڈسکوری آف یورپ نامی کتاب لکھی، جسے مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے اور بالآخر اسلام کے یورپ میں پھیلاؤ کے خواہاں ہر شخص کے لازمی طور پر پڑھنا ضروری ہے۔ مسلم ڈسکوری آف امریکہ امریکہ کی 2013 کی ایک نئی کتاب ہے جو فریڈرک ولیم ڈیم کی کتاب ہے، جس میں لکھا ہے صرف مسلمانوں نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔